بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ تبوک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا۔ غزوہ تبوک کے بعد سرایہ بھیجے جانے کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد آنے لگے، یعنی لوگ وفدوں کی شکل میں آ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ ایک روز بنی حنیفہ کا وفد آیا، اس میں مسلمہ کذاب بھی تھا۔ ان لوگوں نے اس کو کپڑوں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کی ٹہنی تھی، ٹہنی کے سرے پر کچھ پتے بھی تھے۔ مسلمہ نے قریب آ کر کہا کہ آپ مجھے اپنی نبوت میں شامل کر لیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیہودہ بات کے جواب میں ارشاد فرمایا، اگر تم مجھ سے ٹہنی مانگے تو میں تجھ سے یہ ٹہنی بھی نہ دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمد سے پہلے ہی صحابہ اکرام سے فرما چکے تھے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی دی کہ ان پر پھونک ماریں۔ میں نے پھونک ماری تو دونوں کنگن اڑ گئے۔ ان میں سے یہ تعبیر لی گئی کہ یہ کذاب یعنی 2 جھوٹے نبی ظاہر ہونے والے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ 2 جھوٹے طلحہ اور مسلمہ تھے۔ طلحہ تو یمن کا شہر زینہ کا رہنے والا تھا اور مسلمہ امامہ کا۔ دونوں ہی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اس وقت یہی مسلمہ آیا تھا اور واپس جا کر اس نے لوگوں میں یہ بات اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نبوت میں حصہ دار بنا دیا ہے۔ پھر یہ قرآن پاک کی نقالی میں اول فول جملے کہنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھ پر وحی آئی ہے، اور الٹی سیدھی کرامات دکھانے لگا اور فرضی معجزات دکھانے لگا۔ اس طرح لوگ اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا۔ اس میں لکھا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے، ہم دونوں آدھے آدھے حصے کے مالک ہیں، مگر قریش کے لوگ انصاف پسند نہیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمہ کذاب کے نام ہے۔ سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت اور سیدھے راستے کی طرح پیروی کی۔ اس زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہے اس کا وارث بنا دے۔ در حقیقت بہتر انجام تو اللہ سے ڈرنے والوں کا ہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط 2 قاصدوں کے ذریعے بھیجا۔ اس نے خط پڑھ کر ان دونوں سے کہا، کیا تم بھی وہی بات کہتے ہو جو انہوں نے لکھا ہے؟ جواب میں دونوں قاصدوں نے فرمایا، ہاں ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ اس پر اس نے کہا کہ اگر قاصدوں کو قتل کرنا دستور کے خلاف نہ ہوتا تو میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ یاد رہے کہ اس جھوٹے کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ کو جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ اس میں مسلمہ کذاب حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اور یاد رہے کہ حضرت وحشی وہ ہیں جن کے ہاتھوں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے۔ محترم ناظرین، غزوات اور سرایہ کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھوائے اور ان خطوط میں ان بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ روم کے بادشاہ ہرقل کو بھی خط لکھوایا۔ روم کے بادشاہ خود کو کیسر کہلواتے تھے۔ کیسر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا احترام کیا، لیکن ایمان لانا اس کے مقدر میں نہیں تھا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے بادشاہ کسریٰ پرویز کے نام خط لکھوایا۔ یہ خط عبداللہ سہمی رضی اللہ عنہ لے کر گئے۔ اس میں خط سننے سے پہلے ہی اسے چاک کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اس کے حکم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا گیا۔ اس نے اپنے دربار میں سے قاصد کو بھی نکال دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ اپنی سواری پر بیٹھے اور واپس روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر انہوں نے ساری تفصیل سنا دی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسریٰ کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ادھر کسریٰ پرویز نے اپنے یمن کے حاکم کو خط لکھوایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ قریش کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم خود اسے گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو۔ یمن کے گورنر بزان نے 2 آدمی بھیج دیے۔
وہ دونوں آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی داڑھیاں منڈی ہوئی تھیں اور مونچھیں مڑی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حلیے دیکھ کر فرمایا، تمہارا برا ہو، یہ تم نے اپنے چہرے کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے؟ تمہیں ایسا حلیہ اختیار کرنے کا کس نے حکم دیا؟ جواب میں یہ بولے کہ ہمارے پروردگار کسریٰ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، اب جاؤ اور کل میرے پاس آنا۔ دونوں چلے گئے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے کسریٰ پر اس کے بیٹے کو مسلط کر دیا ہے، وہ فلاں مہینے اور دن اسے قتل کر دے گا۔ اس وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور یہ اطلاع انہیں دی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزان کے نام خط لکھوایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ کسریٰ کو فلاں مہینے فلاں دن قتل کر دے گا۔ بزان کو جب یہ خط ملا تو اس نے کہا کہ اگر وہ نبی ہے تو جیسا انہوں نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ اسی طرح ہوا کہ اس کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا جس کی پیشن گوئی ہو چکی تھی۔ بزان کو جب اطلاع ملی تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط لکھا اور اپنے ساتھیوں کے اسلام قبول کرنے کی اطلاع دی۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ نجاشی کے نام بھی خط لکھا۔ نجاشی کے پاس یہ خط جب پہنچا تو اس نے خط مبارک کو آنکھوں سے لگایا، تخت سے اتر کر زمین پر آ کر بیٹھا اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر صندوقچی منگوا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس میں رکھ دیا۔ اس خط کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام ایک اور خط بھی لکھوایا کہ نجاشی حضرت ام حبیبہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دے۔ نجاشی نے اس خط کو بھی چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور حکم کی تعمیل کی اور حضرت ام حبیبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھوایا۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو مسلمہ کذاب کے انجام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاں سے رحلت فرمائی تو مسلمہ کذاب نے نبوت کے جھوٹے دعوے میں تیزی دکھائی، یہاں تک کہ 1 لاکھ سے زیادہ افراد اس پر ایمان لے آئے۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمہ کذاب جادوگری کا فن جانتا تھا جس سے لوگ اس کے جال میں جلد پھنس جاتے تھے۔ سن 11 ہجری میں ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کے ساتھ مل کر اس فتنے کے خاتمے کا اعلان کیا اور اس لڑائی میں 11 لشکر تیار کیے۔ مسلمہ کذاب طاقت پکڑ چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس لڑائی میں مسلمہ کذاب کے 20,000 سے زائد لوگ مارے جا چکے تھے، جبکہ مسلمان شہداء کی تعداد 1200 کے لگ بھگ تھی، اور ان میں بڑی تعداد شہداء کی وہ تھی جو حافظ قرآن تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل حضرت وحشی جو کہ بعد میں اسلام قبول کر چکے تھے، انہوں نے مسلمہ کذاب پر حربہ پھینکا جو اس کے سینے میں اتر گیا اور پشت کی طرف سے نکل گیا۔ ایک انصاری مرد نے اس کو تلوار مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مسلمہ کذاب کی بیوی سجا جو خود نبوت کی دعوے دار تھی، خود بصرہ میں جا کر چھپ گئی اور روپوشی کے عالم میں کچھ عرصے بعد مر گئی۔ اس طرح اس فتنے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔